السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ لبنہ صاحبہ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کی قربت کے معنی کیا ہیں، یہ قرب حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسانی ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار کے الفاظ ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں ادراک ہی نہیں کر سکتی اس کا، یہ جو برین ہے اس کی ذات کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس نے اپنی جو ویلیوز دی ہیں، جو انسٹرکشنز دی ہیں، جو گائیڈنس دی ہیں، ان کی روح سے ہم اس کا کوئی تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا جو تصور قرآن کے اندر اس نے پیش کیا ہے اس تصور کی روح سے ہم اس کا کچھ ادراک کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا پیکر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری عقل محدود ہے، تو اس محدود کے اندر، محدود عقل کے اندر اللہ کی جو لامحدود ذات ہے وہ سما ہی نہیں سکتی۔ انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم نے یہاں لا تدرکو، یہ ادراک کی بات کی ہے۔ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھنا تو جیسے ہم جا رہے ہیں نا، کوئی چیز جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں تو ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا، جدھر نظر اٹھتی ہے ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ادراک کے اندر تو پورا کوگنیشن پروسیس ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جس کی روح سے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ اس کے اندر 5 سینسز آ جاتی ہیں، ٹچ کرنا، سمیل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی روح سے بھی تم اللہ کا ادراک حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، کائنات کے اندر جو اس کی نشانیاں ہیں، 2 قسم کی چیزیں ہیں نا، انفس اور آفاق۔ اس کے اندر جو بھی نشانیاں ہیں اس کی روح سے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں، اس کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس وقت فلاں جگہ پر بیٹھا ہے اور اتنی جگہ وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس، یہ 2 چیزیں ہیں، اس سے اس کی ذات بالکل ماورا ہے۔ نہ ٹائم کا کوئی اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی پلیس کا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹائم اینڈ پلیس دونوں لحاظ سے اس کی جو ذات ہے وہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ یہ چیز پہلے سمجھ لیں۔ جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا تقرب، اللہ سے ملاقات، اس کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا جن کو یقین ہے، تو یہ ملاقات کے کیا معنی ہے؟ کوئی اللہ فیس ٹو فیس اللہ کو ہم دیکھیں گے، یا اللہ کے ساتھ ہم نعوذ باللہ بغل گیر ہوں گے، کوئی جسمانی پیکر ہوگا جس کے ساتھ ہم گلے ملیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ پھر اللہ کے ساتھ ملاقات سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسے جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو ہمارے انسانوں کے ہی ہیں، عربی انسانوں کی زبان ہے۔ اللہ کی اپنی کوئی ذاتی زبان تو نہیں ہے جس میں اللہ مخاطب کرتا ہے۔ اس نے تو ایک میڈیم، ایک لینگویج سلیکٹ کی کہ یہ وہ لینگویج ہے جو کنسائز ہے، کمپریہنسو ہے، جس لینگویج میں انسانوں سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ لینگویج اللہ کے کلام کی متحمل ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی کوئی لینگویج ہو تو وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ اگر یوں مان لیں کہ اللہ کی کوئی لینگویج ہے اور اس میں اس نے یہ بات کی ہے تو یہ تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس نے انسانوں سے بات کرنے کے لیے اس نے انسانوں کی زبان اختیار کی، اور اس میں سے پھر عربی کیوں اختیار کی، میں نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز کے اندر بتایا۔ اس لیے کہ اس وقت بھی عربی سے زیادہ کوئی زبان وسعت نہیں رکھتی۔ اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے، اس کے اندر جو کنسنٹریشن ہے، جو گہرائی ہے، وہ کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس زبان
یہ جو زبان ہے یہ اس قابل تھی، یہ متحمل تھی اللہ کے کلام کی، کہ جس میں وہ بات کر سکے، انسانوں کو سمجھا سکے، اور وہ اتنی کنسائز اور کمپریہنسو ہو کہ تھوڑی بات میں بہت زیادہ سمجھایا جا سکے۔ تو یہ پراپرٹی ہے اس لینگویج کی، عربی زبان کی، اس لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ بات کی۔ تو ہم واپس آتے ہیں کہ اللہ کا تقرب، تو اللہ کا تقرب یوں نہیں ہے جیسے ہم انسانوں کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے اللہ کا تقرب؟ اللہ کا تقرب یہ ہے کہ اللہ انسانوں کا کریٹر ہے، انسان اس کی کریچر ہے، اس کی مخلوق ہے۔ اب یہ جو کریٹر ہے یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی انسٹرکشنز ہونی چاہیے، کون سی اس کے لیے گائیڈنس ہونی چاہیے، کون سی اس کے لیے ویلیوز ہونی چاہیے، کون سی اس کے لیے لاز ہونی چاہیے کہ اگر یہ اڈاپٹ کریے تو یہ اپنی لائف کو بہتر انداز سے اس دنیا میں پرفارم کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ جو ضابطے ہیں یہ انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی مینوفیکچرر ہے، وہ اپنی کوئی پروڈکشن تیار کرتا ہے، اپنا کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، تو اس پروڈکٹ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے متعلق جو قوانین ہیں، جو اس کی انسٹرکشنز ہیں، اس کی دیکھ بھال کی کہ وہ کس طرح اچھے طریقے سے پرفارم کرے، خود اس پروڈکٹ کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے لیے ایک مینول دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اس کی کیئر کے لیے، اس پروڈکٹ کی کیئر کے لیے ایک مینول دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے اس کی دیکھ بھال کریں گے تو اس کی لائف زیادہ اچھی ہوگی، اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی۔ تو جو اللہ ہمارا کریٹر ہے اس نے ہمیں مینول دیا۔ وہ کیا ہے مینول؟ قرآن کریم۔ تو اس نے ہماری بہتری سے متعلق جو ضابطے تھے وہ اس قرآن کے اندر بیان کر دیے۔ اب انسانوں کو کہا کہ تمہیں ارادہ اور اختیار تو دیا ہے، لیکن اگر تم ان ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، پہلے تو ان ضابطوں کو سمجھنا ہے۔ جب سمجھ آ جائے تو اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری یہ زندگی کامیاب ہوگی، سکسیسفل ہوگی، پروگریسو ہوگی۔ تم پروگریسو مائنڈ سیٹ کے حامل بنو گے، اور یہ اتنی پھر پروگریس کرو گے کہ آخرت کی زندگی میں بھی تم کوالیفائی ہو جاؤ گے۔ یہ چیز یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ ہمارے اندر بھی نہیں رکھی گئی۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر انسٹرکشن اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے پرفارم کرنا ہے، نباتات نے کیسے اگنا ہے، کیسے پھل لگنے ہیں، یہ ان چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جتنا بھی یہ انسٹرکشنز ہیں ان چیزوں کے اندر ہے۔ ایسے زمین میں کیسے گردش کرنی ہے، اس کی کیا سپیڈ ہوگی، اس کی کیا ڈائریکشنز ہوگی، اس سے کتنی الیکٹرو میگنیٹک فورس پیدا ہوگی، اس سے کتنی یہ کش ثقل پیدا ہوگی، گریویٹیشنل فورس پیدا ہوگی، یہ چیزیں اس کے اندر، اس کے قوانین کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے قوانین ہیں، فزیکل لاز ہیں، مٹیریل لاز ہیں جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ سورج کی کیا روشنی ہوگی، کیا حرارت، کتنی حرارت ہوگی، کس طرح کی اس کی روشنی ہوگی، کس سپیڈ سے وہ ٹریول کرے گی، ٹھیک ہے، اور کس ڈائریکشن میں سورج موو کرے گا، اس کی کون سی منازل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قوانین کی شکل میں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کائنات کی ہر چیز پابند ہے ان قوانین کو فالو کرنے کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات کی کوئی چیز اپنی مرضی سے موو کرنے لگ جائے، کائنات کی کوئی چیز اپنی مرضی سے کوئی ڈائریکشن چینج کر دے، وہ پابند ہے۔ وہ اس کے اندر یہ چیز نہیں رکھی گئی، وہ پابند ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر اس کے اندر اختیار اور ارادہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر انسٹنکٹ جو ہے، انسٹنکٹ سے زیادہ اس کے اندر کیا چیز رکھی گئی ہے؟ انٹلیکٹ رکھا گیا ہے۔ انسٹنکٹ بھی ہے، جانوروں کے اندر انسٹنکٹ ہے، انٹلیکٹ بڑا محدود ہے۔ انسانوں کے اندر انسٹنکٹ ہے لیکن محدود ہے، زیادہ تر اس کے اندر انٹلیکٹ ہے، اس لیے اس کو ارادہ اور اختیار کی قوت دی ہوئی ہے۔ وہ چاہے تو صحیح کام کرے، چاہے تو غلط کام کرے، یہ چیز اس کے اندر، یہ ارادہ اور اختیار اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اس چیز کا پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ فلاں کام جو ہے وہ اس محدود لیول کے اوپر کرے، نہیں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے کرے، لیکن اگر وہ کام برا ہے تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، اس سے اس کو فرار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں۔ تو پھر اس کا قرب کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اس کے لاز
کو فالو کر کے، اس نے جو قوانین دیے ہیں، اس نے جو ضابطے دیے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ نے نہیں دیے، کیونکہ اللہ تو کریٹر ہے، وہ تو الغنی ہے، وہ تو الصمد ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ یہ جتنے بھی اس کے جو فوائد ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، اس میں اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر یہ انسان ان کو فالو نہیں کرتا تو اس کی ذات کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ قرب کے معنی کیا ہو گیا، یہ قربت کے معنی کیا ہو گیا، جس کے لیے انسان ورشپ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں انسان نے دوسرے مذاہب سے لی ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم میری ورشپ کرو گے تو میرا قرب حاصل کر لو گے، قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے یہ بات۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں، چیک کریں کہیں قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم میری ورشپ کرو گے تو میں خوش ہوں گا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا۔ ایسی کوئی چیز، کمٹمنٹ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ انسانوں سے نہیں کیا۔ انسانوں کی فلاح اسی میں ہے کہ جو قوانین اس نے دیے ہیں انسان ان کو سمجھے اور ان کو فالو کرے۔ تو اس سے وہ کیا ہوگا، اللہ کے قوانین کو جب اڈاپٹ کرے گا تو وہ جو اللہ کی جو عافیت کا جو نظام ہے وہ اس کے قریب ہو جائے گا۔ یہ اللہ سے قریب ہونے کا معاملہ نہیں ہے، اپنی فلاح کے قریب ہو جائے گا، اپنی فلاح کو حاصل کر لے گا، پروگرس کر لے گا، آگے بڑھ جائے گا، جنتی زندگی کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ ایسے اس کائنات میں جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہم اللہ کو دیکھنے لگ جائیں گے؟ آخرت میں اللہ کا قانون بدل جائے گا، وہ ہمارے سامنے کسی پیکر کی شکل میں آ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس دنیا میں جو معاملہ ہے آخرت میں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ آخرت میں بھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس دنیا میں بھی جیسے نہیں دیکھ رہے وہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ تو قربت سے معنی کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنا۔ جب ہم اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے، وہ صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو جب قرآن کے اندر اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کریں گے تو پھر اللہ کی جو حفاظت ہے وہ ہمیں ملے گی، اللہ کا جو عافیت ہے، اللہ کی طرف سے جو عافیت ہے انسانوں کے لیے وہ عافیت ملے گی، بچاؤ ملے گا، تحفظ ملے گا، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم انسانوں کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ یہ بڑے غلط معنی ہیں۔ تصوف کی روح سے یہ معنی آئے اور اس کی روح سے پھر تراجم ہوئے، تو اللہ سے وہ انہوں نے بغل گیر بھی کرا دیا۔ تو جیسے ہم انسانوں سے بغل گیر ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ سے بغل گیر کروایا، اور پھر اب انسانوں کو بھی وہ جو اس کے برگزیدہ صالحین ہیں پھر ان کو بغل گیر کروایا۔ پھر وہ روایات وضع کی کہ وہ حوض کوثر کی، اور وہ پھر اللہ خود پانی پلائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا کرسی کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ ساری وضعی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسا کوئی وعدہ انسانوں سے نہیں کیا کہ وہ انسانوں کے سامنے آئے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ خودکار ایک نظام ہے، جیسے اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہم انگلی آگ میں ڈالتے ہیں تو ہماری انگلی جل جاتی ہے۔ کوئی عدالت، کوئی پولیس، کوئی وہاں پر کال کوٹڑی، کچھ نہیں۔ ہمارے اس غلط عمل کے اندر وہ برا نتیجہ ہے جو فوراً ہمیں مل جاتا ہے۔ زہر پھانکتے ہیں، فوراً موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی جیل، کوئی وہ پھانسی چڑھانے والا، کوئی بھی نہیں۔ اس غلط عمل کے اندر وہ نتیجہ پوشیدہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ زہر کے اوپر موٹا موٹا نہیں لکھا ہوتا کہ مجھے کھاؤ گے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے اوپر کوئی ایسا سائن علامت نہیں ہوتی زہر کے پاؤڈر یا لیکوڈ فارم کے اوپر بنی ہوئی کہ تم مجھے کھاؤ گے یا پیو گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ اس عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی ہم وہ عمل کرتے ہیں وہ تباہ کن انجام، ہمارا تباہ کن رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک سارا خودکار نظام ہے۔ اللہ کو کسی پولیس کی، عدالت کی، کسی یہ کال کوٹڑی کی،
کسی پھانسی چڑھانے والے پھانسی گھاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے یہاں تو سزا کا قانون ہی نہیں ہے. اس کے یہاں جزا کا قانون ہے. سزا سوسائٹی دیتی ہے. ہم کو غلط کام کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، پولیس ہمیں پکڑتی ہے، وہ پکڑ کر عدالت لے کے جاتی ہے، وہاں پر وکیلوں کی بحث ہوتی ہے. جج جو ہوتا ہے وہ دونوں وکیلوں کی بحث کو سنتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے. پھر پولیس پکڑ کے اس کو جیل میں لے کے جاتی ہے، وہاں جا کے وہ اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. وہاں اگر پھانسی دینی ہوتی ہے تو پھانسی گھاٹ پہ لے جا کے اس کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے. یہ سارا نظام ہے جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتا ہے سالانہ ملکوں کا. ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ سزا کا معاملہ نہیں ہے، جزا کا معاملہ ہے. جزا میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اچھا نتیجہ، ہر اچھے عمل کے اندر اچھا نتیجہ اور ہر برے عمل کے اندر برا نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے. جب ہم وہ عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، برا عمل کرتے ہیں برا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. پانی پیتے ہیں ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہماری باڈی تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہمیں لائف مل جاتی ہے. زہر پیتے ہیں ہماری انتڑیاں کٹ جاتی ہیں اور ہماری موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی پولیس نہیں آتی، کوئی عدالت نہیں لگتی. یہ کیا ہے؟ یہ جزا ہے. قرآن کریم میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جزا کا عمل ہے. تو اس میں معافی کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں بخشش اور وسیلے کا کیا معاملہ ہے؟ اس جزا کا اگر قانون سمجھ آ جائے تو یہ سارے جتنے بھی وسیلے ہیں، بخشش ہیں، یہ مغفرت کی دعائیں ہیں جس کو ہم بخشش کی دعائیں کہتے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اللہ کی قربت کے جو عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ بھی بالکل باطل قرار پاتے. ایک جزا کا عمل سمجھ آ جائے تو یہ سارا جتنا بھی مذہب کا بنایا ہوا کھیل تماشا ہے، اس کی ساری بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے. سمجھیں، قرآن کریم کے کانسیپٹ کو سمجھیں. یہ ترجموں سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جزا کا کانسیپٹ سمجھیں، پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ کو. اور قرآن کریم کا ایک بھی کانسیپٹ اگر آپ نے غلط ترجموں کی روح سے سمجھ لیا اور اس ترجموں کی روح سے اگر آپ کے اندر بیٹھ گیا، وہ ایک غلط کانسیپٹ وہ قرآن کا پورا کانسیپٹ بدل دے گا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا قرآن کریم کہتا کیا ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے جو ترجموں کی روح سے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو مذاہب کے تراجم ہیں، اس کی جو تفسیریں ہیں، اس کی روح سے ہم نے جو کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. اللہ کی جزا کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے تو دیکھا یہ ساری چیزیں مذہب کی الٹ جاتی ہیں، باطل قرار پاتی ہیں. یہ بخشش، یہ اس طرح کی جو چیزیں اللہ کی قربت کی جو ہم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ باطل قرار پاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ کی قربت اس کی ورشپ سے نہیں ملے گی، اس کے قوانین کو فالو کرنے سے ملے گی. یہ جو عبادت ہے اس کا مطلب ورشپ نہیں ہے. عبادت سے مراد ہے اللہ کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا. یہ عبدیت ہے. یہ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا سلیو ہو، اللہ کے قوانین کا سلیو، حکم کا غلام یوں کہہ لے. آج بھی ہم یہ بولتے ہیں حکم کا غلام. عبد کا مطلب ہی سلیو ہوتا ہے. اور اللہ کا عبد ہونا کیا مطلب ہے؟ محمدن عبدہ و رسول. یہ دیکھیے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمدن عبدہ، محمد اللہ کے عبد ہیں یعنی اللہ کے سلیو ہیں. کیا مطلب؟ اس کے حکم کے غلام ہیں. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں کائنات میں، وہ اللہ کے حکم کے غلام ہے تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اگر اللہ کے غلام نہیں ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ان کی بات مان لیں گے، یہ جو اللہ کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اے رسول یہ تمہیں بہت دور لے جائیں گے. تو یہ چیزیں، یہ تو نبی کے معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے. تو ہماری آپ سوچیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. ہم تو قرآن کے اوپر ہے ہی نہیں، ہم تو مذہب کے اوپر ہیں. تو ہم پھر کتنے دور چلے گئے ہیں اپنے اس دین سے، اسلام سے، جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے مقرر کیے ہیں ان سے کتنے دور چلے گئے. تو اللہ کی قربت حاصل کیسے ہوگی؟ وہ ایسے حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کا عبد بنیں، یعنی اللہ کے حکم کے غلام بنیں. جب ہم اللہ کے حکم کے غلام بنیں گے تو ہم اس کے صحیح معنوں میں عبد ہوں گے. پھر ساری دنیا ہماری عبد ہوگی. یہ پھر ساری کائنات ہماری محکوم ہو جائے گی. ساری ملائکہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی،
ملائکہ اللہ کی قوتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر جب تم اللہ کے عبد بنو گے، اس کے قوانین کو فالو کرو گے، ورشپ نہیں، اس کے قوانین کو فالو کرو گے تو پھر تم عبد ہوگے۔ جب یہ عبد بنو گے تو پھر سارے ملائکہ تمہارے ساتھ ہوں گے، سارے ملائکہ۔ پھر جب کائناتی قوتیں یعنی ملائکہ تمہارے ساتھ ہوں گی تو پھر تم کائنات میں تسخیر کرتے چلے جاؤ گے، فتوحات کرتے چلے جاؤ گے۔ پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، کائنات کی ہر چیز میں تم ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، تم بالا تر بن جاؤ گے۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی مومن یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار اس کے اوپر غالب آ جائے۔ میری جو کتاب عظمت رفتہ ہے، اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر میں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اوپر کوئی کافر غلبہ نہیں پا سکتا۔ کائنات کی قوتیں ساری کی ساری وہ تمہارے ساتھ ہوں گی، تم کائنات میں بالا تر ہوگے، ڈومیننٹ ہوگے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے۔ اسی سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ اگر کافر ہمارے اوپر غالب ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں ہیں، اگر ہم کافروں کے اوپر غالب ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہیں۔ قرآن کریم میں تو یہ سیدھا سیدھا اصول بتایا ہے، چیک کرنے کا معیار بتایا ہے، کیا کہ اگر مومنین ہو تو پھر تم غالب ہوگے، اگر تم مومنین نہیں ہو تو پھر کافر تمہارے اوپر غالب ہوگے۔ پھر سمجھ لو کہ تم مومنین نہیں ہو، پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کے عبد نہیں ہو، تم اللہ کی ورشپ کر رہے ہو لیکن اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اللہ کے ضابطوں کو فالو نہیں کر رہے، تو ورشپ کرتے رہو اس کا، تو وہ کہتا ہے ہم نے حکم ہی نہیں دیا۔ تو اس سے تو پھر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ نتیجہ اس وقت برآمد ہوگا جب تم اللہ کا حکم مانو گے۔ وہ ورشپ کرنے سے نتیجہ تو صفر ہی رہے گا، وقت ضائع ہوگا، انرجی ضائع ہوگی، ٹائم ضائع ہوگا، تو یہ چیزیں ضائع ہوگی، اس کا فائدہ نہیں، پیسہ ضائع ہوگا، ملے گا کچھ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے قوانین، اس کے ضابطوں کو فالو کرو گے، اس سے وہ جو عافیت ہے وہ ملے گی، اس سے اس کی رحمت ملے گی، حفاظت ملے گی، ہم پروگرس کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کا عبد کیسے بنا جاتا ہے، اس کے قوانین کو فالو کرنے سے، ورشپ کرنے سے نہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ سارے جزا سزا کا ڈفرنس سمجھ آ جائے گا آپ کو عبدیت یعنی عبادت سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کی ورشپ نہیں بلکہ اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ایسے حاصل ہوگا کہ ہم اس کے قوانین کو فالو کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ انسانوں کی حفاظت۔ انسان کیا کریں گے؟ اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے، اللہ ان کو اپنی حفاظت دے گا۔ یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق، یہ ایسے جڑے گا، یہ ورشپ کرنے سے نہیں جڑے گا، تسبیحات پڑھنے سے نہیں جڑے گا، سجدے کرنے سے، یہ جو ہمارے علامتی سجدے اور رکوع، اس سے نہیں حاصل ہوگا۔ اگر اس سے حاصل ہونا ہوتا تو کتنے لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ ساری چیزیں مذہب کی کرنے کے باوجود ہم کیوں ناکام ہیں؟ اس لیے کہ ان کو کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ وہ یہ کہتا ہے سمپل کہ میرے قوانین کو فالو کرو گے تو ساری یہ چیزیں جو کامرانیاں ہیں، شادمانیاں ہیں، تمہیں اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے سمجھ آئیں گی جب ہم قرآن کا جو اصول ہے ثم تتفکروا، اس کی روح سے ہم قرآن کریم کی ان کانسیپٹ کے اوپر غور کریں گے، ان کو سمجھیں گے اور اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں گے، تو پھر یہ ہم جو ہیں وہ کامیابی کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا۔ شکریہ۔